بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ڈاکٹر اعجاز نیچر ہیلتھ چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، آج کا میرا موضوع ہے گردے کی پتھری۔ آج کل یہ مسئلہ بہت زیادہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ آج ہم اس بارے میں آپ سے بات کریں گے کہ یہ کتنی قسم کی ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے اور اس کا علاج کیسے ممکن ہے۔ اور جیسے کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ ہومیوپیتھک دوائی اس بیماری میں بہت زیادہ کامیاب ہے۔ تو ناظرین، میرا یہ آپ سب کو یہ مشورہ ہے، دیکھنے اور سننے والوں کو، کہ اگر آپ کے کوئی دوست، آپ کے کوئی قریبی رشتہ دار وغیرہ اس مسئلے میں مبتلا ہیں، یا کوئی آپ کے جاننے والے ہیں جو کہ ہر قسم کا علاج کروا چکے ہیں، انہیں کوئی فائدہ نہیں مل رہا، پتھری نہیں نکل رہی اور وہ آپریشن کی طرف جا رہے ہیں، یا جنہوں نے آپریشن کروا لیا ہے وہ پھر ان کو دوبارہ بننا شروع ہو گئی ہے، تو یہ ناظرین ساری ویڈیو مکمل میری دیکھیں۔ 100% ناظرین یہ بیماری جڑ سے ختم ہو جائے گی، اور اگر کوئی اس میں مبتلا ہے، پتھری ہے اس کو، تو اس کی پتھری بھی بہت مختصر وقت میں نکل جائے گی۔ تو اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں۔ سب سے پہلے ہم ناظرین یہ جان لیتے ہیں کہ گردے کی پتھری ہوتی کیا ہے۔ تو یہ ہمارے وجود میں بنتی کیسے ہے۔ ناظرین، ہمارے جسم میں جو مختلف قسم کے منرلز ہوتے ہیں، جیسے کیلشیم ہو گیا اور دوسرے جسم کے بائی پروڈکٹ جیسے یورک ایسڈ وغیرہ، تو یہ اجزاء جب بہت زیادہ مقدار میں ہو جاتے ہیں، جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں، تو پتھری کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ تو ناظرین یہ سمجھیں کہ کڈنی ہمارے جسم میں ایک فلٹر کا کام کرتی ہے۔ ہمارے جسم میں جتنا بلڈ چل رہا ہوتا ہے، سرکولیٹ کر رہا ہوتا ہے، اس بلڈ میں جو ٹاکسک مٹیریل ہوتے ہیں، جتنا ویسٹ مٹیریل ہوتا ہے یا جتنا ایکسٹرا منرل ہے جس کی ہمارے جسم کو ضرورت نہیں، یہ ان سب کو خون سے علیحدہ کرتا ہے۔ کڈنی جو ہے وہ بلڈ کو فلٹر کرتی ہے، جتنی منرلز کی ضرورت ہوتی ہے باڈی کو وہ رکھتی ہے، باقی وہ پیشاب کے راستے خارج کر دیتی ہے۔ تو یہ سارا پروسیس ایک قدرتی طریقے سے چلتا ہے۔ تو اب بات کو سمجھے کہ یہ پرابلم کب ہوتی ہے۔ تو ناظرین سب سے زیادہ یہ پرابلم ان لوگوں میں دیکھنے کو ملتی ہے جو پانی کا بہت کم استعمال کرتے ہیں۔ ہمارے جسم میں پانی کی کمی ہونے کی وجہ سے کڈنی میں ایسیڈک انوائرمنٹ بن جاتی ہے، اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ جتنے بھی ہمارے جسم میں غیر ضروری اجزاء ہیں جن کو خارج ہونا ہوتا ہے پیشاب کے راستے، وہ ایک ہی جگہ ڈپازٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ ایک جگہ جب ڈپازٹ ہوتے ہیں تو پہلے آہستہ آہستہ چھوٹے چھوٹے ذروں کی شکل میں، کرسٹل نما شکل میں بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اگر آپ لمبے عرصے تک پراپر ٹھیک سے پانی استعمال نہیں کرتے تو اجزاء کے اوپر پھر اور لیئرز بن کر بڑی ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو پہلے تو اس مسئلے کا پتہ نہیں چلتا، مگر جب یہ سائز میں بڑی ہو جاتی ہیں تو اس وقت درد جیسی جو سمٹم ہیں وہ ہونے لگتی ہیں، کیونکہ بعض دفعہ یہ گردے سے نکلنے والی نالی میں آ کر پھنس جاتی ہیں، اور وہاں پہ پھر یہ انفیکشن بھی پیدا کر سکتی ہیں، جس کی وجہ سے پھر پیشاب میں بلڈ بھی دیکھنے کو ملتا ہے، بخار بھی ہو جاتا ہے، جس میں یہ ہے کہ بخار کے ساتھ ٹھنڈ بھی لگنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو سب سے بڑی بات یہ سامنے آتی ہے کہ واٹر انٹیک کم ہوتا ہے، مطلب پانی کم استعمال کرتے ہیں وہ حضرات جن کو یہ مسئلہ زیادہ ہوتا ہے۔ جو نارمل 8 سے 10 گلاس ایک دن میں پینا ہوتا ہے، وہاں مشکل سے وہ 1 یا 2 گلاس پیتے ہیں، تو پھر ایسے اس رات میں یہ میکسیمم پرابلم دیکھنے کو ملتی ہے۔ علامات کی اگر ہم بات کریں تو ناظرین جو کمر کے درمیان تھوڑا سا نیچے جہاں کڈنی جو ہے وہ ہوتی ہے، اس میں یہ بہت شدید درد ہوتا ہے اس جگہ پہ، اور اتنا سویئر پین ہوتا ہے کہ یہ ویوز کی شکل میں پین ہوتا ہے، مطلب کہ یکدم تیزی آ جاتی ہے، پھر ہلکا ہو جاتا ہے، پھر تیزی آ جاتی ہے، پھر ہلکا ہو جاتا ہے۔ تو کبھی کبھی پیشاب میں بھی بلڈ دیکھنے کو ملتا ہے اس صورتحال میں۔ تو اگر یوریتھرا میں یہ آ کے اس کو جو ہے وہ جب یہ پھنس جاتی ہے یا وہاں پہ یہ تھوڑا سا اس کو ڈیمیج کر دیتی ہے، چھیل دیتی، تو پھر پیشاب میں بلڈ بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ کبھی کبھی مریض میں بخار بھی دیکھنے کو ملتا ہے۔ بہت سارے مریضوں میں متلی کی کنڈیشن بھی آ جاتی ہے، دل خراب ہونے لگتا ہے ان کا، وامٹنگ بھی ہو سکتی ہے۔ تو آج میں آپ کو ایک جرمن کی بہت ہی فیمس پتھری کی بہت زبردست میڈیسن، نو سائیڈ افیکٹ، ویسے آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ ہومیوپیتھی کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہوتا، نہ کوئی اس میں کیمیکل ہوتا ہے، یہ ایک وائٹل فورس کو جو ہے وہ موٹیویٹ کرتی ہے۔ ہومیوپیتھی کی میڈیسن آپ کے وجود میں جو وائٹل فورس ہے اس کو موٹیویٹ کرتی ہے۔ تو سب سے پہلے تو میڈیسن جو ہے وہ R27، یہ نوٹ کر لیں آپ، اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہے R27، ٹھیک ہے۔ یہ رینل کیلکولائی کی مطلب کڈنی سٹون کی بہت زبردست دوائی ہے ناظرین، بہت اچھا اثر رکھتی ہے یہ R27۔
ٹھیک ہے. اس کے بعد جن حضرات کو آپریشن کروایا ہے پھر پتھری بن گئی ہے پھر جو ہے وہ نکل گئی ہے پھر دوبارہ بن گئی ہے، تو ان کے لیے ایک میڈیسن ہے، یہ آپ نوٹ کر لیں، لائکوپوڈیم 1 mg ہفتے میں 1 دفعہ دینی ہے، لائکوپوڈیم 1 mg. اور دوسرا یہ کہ اگر وہ پیشاب میں جلن بھی ہے، ساتھ کوئی ہلکی پھلکی انفیکشن کی وجہ سے وہ پیشاب کی نالی میں جلن بھی ہو رہی، ان کے لیے بھی یہ لائکوپوڈیم 1 mg بہت زبردست دوائی ہے. اور تیسری دوائی ناظرین ہومیوپیتھک کی بہت کڈنی میں تو زبردست دوائی ہے، ایک نایاب دوائی اس کو کہہ لیں. یہ ہر ہومیوپیتھ جو ہے وہ اس کے بغیر ٹریٹمنٹ نہیں کرتا کڈنی کا جو پرابلم ہے پتھری کا، اس میں یہ سب سے اول نمبر پہ میڈیسن ہے. بربرس وولگیرس، یہ آپ نوٹ کر لیں، یہ آپ نے مدر ٹنکچر میں لینی، سامنے آپ کو نظر آ رہی ہے سلائیڈ پہ. چوتھی دوائی آپ نوٹ کر لیں، ہائیڈرینجیا مدر ٹنکچر. جس جگہ پہ کڈنی میں اگر سوزش ہو جائے، کوئی انفیکشن ہو جائے جس کی وجہ سے وہ سویل ہو جائے، اس کے لیے یہ زبردست چیز ہے ہائیڈرینجیا. یہ آپ انفلیمیٹری کنڈیشن میں دیتے ہیں، لیکن یہ آپ نے اسی دوائی کے ساتھ استعمال کرنی ہے. ٹھیک ہے، یہ پتھری کو نکالنے میں، خارج کرنے میں بھی مددگار ہوتی ہے. پانچویں ناظرین دوائی آپ نوٹ کر لیں، یہ آپ کو سلائیڈ پہ جیسے نظر آ رہی ہے، پریریا، سٹون کو توڑنے میں مدد دیتی ہے یہ. تو یہ آپ نے ناظرین 20 ڈراپس جو ہیں وہ 1/4 کپ پانی میں 2 ماہ کے لیے استعمال کرنے ہیں. 2 ماہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ نکل تو جلدی جائے گی، ہفتے یا 10 دن میں انشاءاللہ یہ نکل جائے گی پتھری، لیکن کم سے کم 2 ماہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ استعمال کرنی ہے تاکہ دوبارہ جو ہے اس کی جو ٹینڈنسی ہے دوبارہ بننے کی وہ ختم ہو جائے، اور پھر دوبارہ جو ہے پتھری آپ کے جسم میں نہ بنے. تو ناظرین اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اپنے دوستوں رشتہ داروں میں ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ اگر کسی کو یہ مسئلہ ہو تو ٹھیک ہو سکے. چینل ضرور سبسکرائب کر لیں، آئندہ آنے والی ویڈیو آپ تک وقت پر پہنچ سکیں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر. اللہ حافظ.